بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، رجیم چینج کرنے والے جو سوچ رہے تھے وہ تو نہیں ہوا، اور اب جو چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک اذن ہوتا ہے انسان کا، جو ان کے دل میں فتوحات ہوتا ہے، جو ان کے ذہن میں فتوحات ہوتا ہے، وہ اس پہ عمل درآمد کرنے پہ اپنے حد الوسع کوشش کرتے، لیکن کیا کرے؟ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے انسان، سارے بننوغ انسان اللہ کے حکم اور اذن کے ماتحت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جس ایجنڈے کو ہم لے کے آئے اس پہ 100% عمل درآمد ہو جائے، لیکن اس طرح نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ یہ 18 اور 20 ماہ کا جو پاکستان میں کھیل کھیلا گیا ہے اور ایک تماشا بن گیا تھا، ایک آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کی گئی تھی، اب اس پہ عمل درآمد کے لیے یہ پارٹی اور یہ کمپنیاں برسر اقتدار آنے کی کوشش کرنے میں عمل پیرا ہے۔ لاڈلا حکومت کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، مزید اضافہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے تو رجیم چینج کے آڑ میں اور الیکشن کمیشن نے 9 مئی کے آڑ میں پی ٹی آئی کے کاغذاتی نامزدگی تو دڑا دڑ مسترد کر دی، لیکن جب ان کا رجوع ہو گیا ٹربیونل کے ساتھ، عدالتی ٹربیونل کے ساتھ، تو وہاں کا چیف جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے اس کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا کہ ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ یہ کیا ہے، ایک کرنٹ بجلی کے بل پہ بھی آپ کاغذات نامزدگی مسترد کرتے ہیں، پی ٹی سی ایل کے بل پہ بھی آپ کاغذاتی نامزدگی مسترد، یہ تو آپ لوگ ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے، ہمارا کاغذ بھی ضائع کر رہے اور حکومت کا خزانے کا نقصان بھی کرا رہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کو ہوش کب آئیں گے، کس طرح آپ لوگ ایک پارٹی کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کر رہے، جبکہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا تھا کہ تقریباً 80 سے 90% کے پی کے میں سوات مردان میں تو کلین سویپ ہو گیا، جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے وہ تو ایکسپٹ ہو گئے۔ عاطف خان، شہرام خان، اسد کیسر، جتنے بھی سرکردہ لیڈر تھے پی ٹی آئی کے، ان کے سارے کاغذات منظور ہو گئے۔ اب جبکہ دوسری طرف لاڈلا سرکار اس میں بھی اب سوچ بچار کر رہے کہ یار یہ تو ہو گیا، اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے بیونڈ لے کے جائے، کیونکہ میں بتا دوں کہ ملک کا حالات انتہائی خراب ہے، ہمارے معیشت کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ جو لاڈلے حکومت نے نگران سیٹ اپ لے کے آئے ہیں، ایک سال میں 1430 ارب روپے کا قرضے لیے گئے، ریکارڈ قرضے مقروض کیا گیا، اور 1000 گنا زیادہ جو نون لیگ والوں کا جو 16 مہینوں کا حکومت تھا یا نگران حکومت ابھی جو چل، اتنے قرضے لی گئی ہے کہ یہ تقریباً پچھلے 4-5 سالوں کے برابر قرضے لی گئی، کیونکہ ملک میں ابھی سکت نہیں ہے، ملک میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آئی ایم ایف نے بھی 11 جنوری کو شیڈول جاری کرنا ہے، اور اس نے میٹنگ کرنے کے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کتنا قرضہ دیں گے، کس طرح دیں گے، لیکن وہ بھی اندازے کے مطابق بہادر امریکہ بہادر جو ہے نا، ان کو کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے اور ان کو ابھی تنگ نہ کرے، کیونکہ ان کے ایجنڈے کے اوپر ابھی بھی کام جاری ہے، اور اسی ٹولے کو جو ملک کو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اسی ٹولے کو واپس لانے کی کوشش کر رہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اکنومسٹ میں جو آرٹیکل لکھا ہے، وہ آرٹیکل دنیا کا سب سے مقبول ترین آرٹیکل اکنومسٹ ہے، یہ ایک رسالہ ہے۔
یہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے اکانومسٹ، بڑے بڑے لوگ ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم یا صدر اس کو نہیں دیکھتے تو ان کا جو منشی وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کو لازم دیکھتا ہے، کیونکہ جو اکانومسٹ میں عمران خان صاحب کا آرٹیکل لکھا تھا، یا میں ایک آپ لوگ کے ساتھ ایک اہم خبر بھی شیئر کر لوں، کیونکہ آرٹیکل عمران خان صاحب نے اکانومسٹ کے لیے خود نہیں لکھا تھا، ان کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ ایک آرٹیکل لکھ لے، اور اس آرٹیکل کو 5 سے 6 گھنٹوں میں 8.5 لاکھ لوگوں نے پڑھا ہے، اور پھر اس کو مجبوراً پھر اس کو 6 گھنٹوں کے بعد پھر ری پوسٹ کرنی پڑی، اور اس پہ بھی 2-2.5 لاکھ لوگوں نے پھر اس کو دیکھا، جبکہ ان کے آرٹیکل اکانومسٹ کے اگر اور آرٹیکلوں کے اوپر نیچے دیکھ لے تو اس پہ 1 لاکھ بمشکل لوگ آئے ہوئے۔ تو اس لیے تو لوگ عمران خان صاحب کو پڑھنا چاہتے، عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتے، جس طرح اس نے عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست کا پورا نقشہ کھینچا کہ کس طرح مجھے نکالا گیا، کس طرح رجیم چینج کی گئی ہے، ان کے پیچھے کون تھا، کس کی مدد کی گئی ہے، اور ان کا اوپر والا ہاتھ کون تھا، اور یہ کس وجہ سے ہوا، کیونکہ اس میں مین پوائنٹ یہی تھا کہ امریکہ کو میں نے اڈے نہیں دیے، اڈے نہ دینے کی وجہ سے میرا حکومت چینج کر دیا، اور امریکہ کی ایجنسیوں نے اور پاکستان کی ایجنسیوں نے مل کر میرے حکومت کو گرا دیا، اور ایک سیٹ اپ حکومت لے کے آئے جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور ابھی بھی پاکستان پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، جو سب سے مقبول ترین جماعت ہے پاکستان کی، لیکن پھر بھی ان کو او لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ سامعین کرام، ایک اور خبر ہے کہ یا اس آرٹیکل کے بعد وزیر خارجہ کا سیکرٹری اس کا ایک پریس کانفرنس ہو رہا ہے، اس پہ کچھ لوگوں نے سوالات کیے۔ سوالات کس طرح کیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں جمہوریت کا ہم، لیکن وہاں لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہے۔ تو وزیر خارجہ نے کہا، وزیر خارجہ کے سیکرٹری نے کہا کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم صرف جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ جبکہ پھر اس نے ایک بندے نے یہ بھی سوال کیا کہ امریکہ کو اڈے نہ دینے کی وجہ سے اس کی حکومت گرائی گئی ہے، تو اس نے اس کو شانہ مانا کر کے اس نے کہا کہ نہیں، یہ ویسے الزامات ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہی تو حال ہے، اس آرٹیکل کے اوپر عمران خان کی شخصیت کے اوپر اب لوگ امریکہ سے بھی سوال کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اب جو الیکشن پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بھی سوچنا یہی ہے کہ یا تو چیف الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دینا پڑے گا یا چیف جسٹس فائز عیسی صاحب کو، کیونکہ چیف جسٹس فائز عیسی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم انصاف نہیں دے سکتے تو ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے، جبکہ چیف الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس نے جو الیکشن کرانا تھا اس کے الیکشن میں کرانے میں ناکام ہو گیا، اور ایک پارٹی کے ساتھ 9 مئی اور 25 مئی کے آڑ میں جو ظلم کی گئی ہے وہ بھی کسی سے ڈک کی چھپی نہیں ہے۔ جبکہ ابھی جسٹس فائز عیسی صاحب کا امتحان ہے کہ وہ الیکشن کروا پائیں گے یا نہیں، یہ بھی وقت ثابت کرے گا کہ آیا چیف جسٹس اپنے کیے پہ، کیونکہ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ 8 فروری پہ ہر صورت الیکشن ہوگی، لیکن اب الیکشن پوسٹ پون ہونا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا الیکشن کمیشن استعفیٰ دے گا یا چیف جسٹس فائز عیسی صاحب استعفیٰ دیں گے؟ جبکہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس پہ پی ٹی آئی نے اپنے گلدیپ سنگھ کو نوٹس جاری کیا، اور اس نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ اس پہ احتجاج کر لیتے اور آپ اس کے وہ کر لیتے، لیکن اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے آپ پی ٹی آئی کو جواب نہیں دے پاتے، اس نوٹس کا جواب نہیں دے پاتے، تو آپ کو پارٹی کے منشور کے مطابق آپ پہ عمل درآمد ہوگی اور آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جبکہ
کینیڈین نے اپنے شہریوں کو ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ پاکستان سے غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ پاکستان ملک اب غیر محفوظ ہو گیا۔ ہوا کس وجہ سے؟ کیونکہ کل کے دن میں، جمعے کے دن، ایک سنی عالمی دین کو نشانہ بنایا کچھ پردہ پوش اور کچھ ایسے لوگ جو اس ملک اور آئین کی نظام درہم برہم پر تلے ہوئے دہشت گردی کے بزدلانہ حملے کر رہے۔ اسی وجہ سے وہ پورے اقوام عالم میں وہ بات پھیل گئی ہے۔ جبکہ ایک طرف حالات یہی ہے، تو حالات کے پس منظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ الیکشن بھی پوسٹ پون ہو جائے۔ جبکہ اگر وفاق میں یہ حالات سٹارٹ ہو گئے تو باقی صوبوں سے بندہ کیا گلہ کریں گے۔ سامعین، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان